کہتی ہے جی 10 سال سے جب سے میری والدہ فوت ہوئی ہیں میرا باپ وحشی بن گیا ہے. یہ جو کہ 10 سال تک آپ کا جو والد ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ کرتا رہا. ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکلوز نہیں کیا. ایف آئی آرز اس پہ ہوئی ہیں. ملتان ایک ایف آئی آر ہوئی, وہاں سے ہم نے اس کو چھڑوایا. لاہور مسلم ٹاؤن تھانے میں ہی ایف آئی آر ہوئی اس پہ. نہیں جی, معاملہ ابھی تک تو بگڑ چکا ہے اور گھٹیا قسم کی اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ. ناظرین, چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کرتے کہ ایک آمنہ نامی لڑکی جو کہ اپنے سسر پر بڑے گندے الزامات لگاتی ہے. اس کے بعد ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے کہ ایک بیٹا جو کہ اپنے باپ پر الزامات لگا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یقین کریں کہ ہر وہ فیملی جو کہ ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کہانی ہے کیا, یہ وجہ ہے کیا کہ ایک بہو اپنے سسر پر اتنے گندے الزامات لگاتی ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے. اس ساری کہانی کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ پیسوں کا ہے, جائیداد کا ہے, یا اس کے اندر کچھ اور معاملہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ جن پر الزامات لگائے جاتے ہیں یعنی کہ آمنہ کے بڑے جیٹھ اور ریاست بھٹی کے بڑے بیٹے ہمیوں بھٹی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, کہانی کیا ہے, اور اس سارے واقعے پر روشنی ڈالیں کہ ایک بہو, بڑے گھر کی بہو, ویل سیٹلڈ فیملی کی بہو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے سسر پر الزام لگاتی ہے, لیکن کیوں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کی جب باتیں ہوتی ہیں, گاؤں کی, دیہات کی, لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی نالج نہیں ہے, بہو بیٹی سوشل میڈیا پر آ گئی, سمجھایا نہیں گیا. ایک ویل سیٹلڈ بزنس کلاس فیملی کی بہو سوشل میڈیا پر آتی ہے, اپنے سسر پر الزام لگاتی ہے, یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. یہ جی خالی میری جو بھابھی ہیں وہ اکیلی نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ مل کے یہ سارا انہوں نے مینیج کر کے, پلان کر کے یہ سارا جو بھی ڈرامہ کیا ہے, الزامات لگائے ہیں جو گھٹیا بھی ہیں اور مطلب دیکھنے والے سننے والے بھی نہیں ہیں, تو وہ بالکل فیک ہیں. اور وہ لگائے اس لیے گئے ہیں کہ تیمور کو بزنس کے لیے 2012-13 میں ایک بزنس کا ان کو کی مطلب ایک دے دی گئی کہ چلو ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ آپ چلاؤ اس کو. میرے والد الیکشن کے لیے چلے. بزنس کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جی, ہماری 2 انڈسٹریز ہیں رائیون روڈ پہ جی. تو میرے والد چلے گئے الیکشن کے لیے, تو یہ چھوٹا تھا, پیارا بھی تھا سارا, مطلب اس سے کرتے تھے راٹ شرٹ. والدہ میری حیات تھیں. تو جو خاتون یہ الزامات لگا رہی ہے وہ کہتی ہے جی 10 سال سے میں یہ برداشت کر رہی ہوں, اب میری برداشت جواب دے گئی ہے. ٹھیک ہے, میری کل کائنات جو ہے میں 2 سال سے, اور بیٹا کہتا ہے جی کہ 2 سال سے جب سے میری والدہ فوت ہوئی ہیں میرا باپ وحشی بن گیا ہے, یہ جو بھی الزامات لگائے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ اتنا ہی وہ الزامات ہمارے باپ پہ لگائی جا رہی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے یا بولی جا رہا ہے, جو مل کے مینیج کر کے کر رہا ہے, تو ان کو چاہیے نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو بتاتی 10 سال پہلے کہ بھی 10 سال شادی کو ہوئے ہیں اور 10 سال پہلے ہی سارا کام شروع ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ جس فیملی میں آپ رہتے ہیں یہ ساری فیملی جوائنٹ ہے, اکٹھے رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں, ایک ہی 4 دیواری میں, بٹ الگ الگ پورشنس ہیں, سیپریٹ گھر ہیں, سیپریٹ کچن ہے, سیپریٹ ڈرائنگ روم ہے. جب اس طرح کا کوئی ہنگامہ ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گھر میں پتہ چلتا ہے, ظاہر سی بات ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, تو کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں سنی؟ نہیں جی, میں نے آج تک. پھر کیسے اس طرح خاموشی سے آپ کی جو بھابھی ہیں وہ گھر سے جاتی ہیں, ساتھ آپ کے بھائی بھی جاتے ہیں, وہ میڈیا پر بیان دے دیتے ہیں؟ وہ جی ان کا جو انہوں نے پلان کیا تھا وہ پلان کے مطابق ہی چل رہے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. پلان کس چیز کا تھا اور اس پلان کا پرپز کیا ہے؟ پلان کا پرپز یہ تھا کہ اپنے والد سے اپنا حصہ پراپرٹی کا ابھی لے لیں. جائیداد کا معاملہ؟ جی جائیداد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کے جو والد ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حصہ نہیں دیں گے, یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ پہلے ہی نکل پڑا جی میں اپنے باپ پر اس طرح کے گندے الزامات لگا کے پراپرٹی جو ہے وہ لے لوں؟ لگتا ہے ایسے؟ بالکل نہیں لگتا جی, کیونکہ یہ جب اس نے بزنس کیا ہے تو اس نے بے تحاشا پیسہ ضائع کیا ہے, تو وہ یہ کہاں سے لایا تھا؟ وہ پیدا ہوتے ساتھ تو نہیں آ گیا اس کے ساتھ, کیونکہ لاڈلا تھا, چھوٹا تھا, اس کو پیسے ملتے چلے گئے, یہ ضائع کرتا چلا گیا. ایف آئی آرز اس پہ ہوئی ہیں. ملتان ایک ایف آئی آر ہوئی, وہاں سے ہم نے اس کو چھڑوایا. لاہور مسلم ٹاؤن تھانے میں ہی ایف آئی آر ہوئی اس پہ, وہاں سے ہم رات کو 3 بجے اس کو لے کے آئے. پشاور میں اسٹل ایف آئی آر چل رہی ہے, جو 10 کو اس کی پیشی ہے, اس 10 کو جنوری کو. آمنہ جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے جی مجھے ڈنڈوں سے مارا گیا, مجھے سائیکل سے مارا گیا, اور باقاعدہ رو کے, چیخ کے, پکار کے یہ چیزیں بتا رہی ہے. خاتون چلیں
ان کو جھوٹا کہہ لیتے بقول آپ کے کہ انہوں نے جی جھوٹا بیان دیا ہے, رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, کیا ریالٹی ہے؟ مارا گیا ہے ان کو ڈنڈوں سے, سائیکلوں سے, اور میں کہتا ہوں کہ بقول ان کے کہ بڑا تشدد کیا گیا ان پہ. میرے والد کی عمر 70 سال ہے جی, ٹھیک ہے, اس کو بالکل کوئی مارا شارا نہیں کیا. اس نے میرے والد پہ پہلے ہاتھ اٹھایا, ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھانے کے بعد ڈیفینسو وے میں میرے والد نے اس کو اپنے پورشن, ہمارے پورشن میں آ کے, اپنے پورشن میں, نہ تو میرے والد جاتے ہیں کسی کے پورشن میں, اگر جاتے ہیں تو پہلے بیٹے سے پوچھتے ہیں, میرے سے پوچھتے ہیں, میرے سے چھوٹے سے پوچھتے ہیں. اس کے گھر بھی کبھی گئے نہیں, یہ خود بلاتا رہا کیونکہ ہر دوسرے دن لڑتا تھا اپنی بیگم کے ساتھ, ٹھیک ہے, طلاق بھی دے چکا, معاملات بھی بڑے ہو چکے. وہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں میرے ماں باپ نے ہی کور کی. ماں میری 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, درجات بلند کرے ان کے. وہ بہت نیک عورت تھیں اور انہی کی وجہ سے یہ جو ان کا گھر ہے وہ بنا رہا. وہ جو بھی کہتا تھا والدہ سے, وہ کوشش کرتی تھی میرے والد سے منوانے کی. اور گھر کے اندر بقول آپ کے کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کی, جس کی وجہ سے ہم نے کہتے جی مجھے ڈنڈوں سے مارا گیا. نہیں, اس کو کوئی مارا نہیں گیا جی ڈنڈوں سے. ڈنڈوں سے کوئی مارا گیا ہوتا تو یہ اٹھ نہ سکتی. یہ 18 تاریخ والے دن کا واقعہ ہے. 18 کی شام کو یہ ادھر بالکل دوپہر کا واقعہ ہے, اور شام کو یہ چلتی پھرتی نظر آئی ہے وہاں پہ. آپ کے آمنہ جو ہے وہ MLC لیتی پھرتی ہے, میڈیکل کرواتی پھرتی, کس چیز کا میڈیکل؟ آفٹر صلح میڈیکل کس چیز کا کروا رہی ہے؟ وہ ان کو اس چیز کا خوف پڑ گیا. انہوں نے پورا جو پلان کیا تھا کہ یار پہلے دن نہ ہو سکا, دوسرے دن MLC لے لیں گے, ہمیں نہیں بتایا انہوں نے. MLC کے بعد یہ دوبارہ ہمارے پورشن میں آئی, کیونکہ میں اور میرے والد اوپر نیچے رہتے ہیں, ان دونوں بھائیوں کے پورشن پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دروازہ, میں ایکچولی میرا نا تھوڑا سا ٹانگ کا ایشو بنا ہوا تھا, میں نیچے نہیں آ سکتا تھا. میں آوازیں سنتا رہا, مطلب ابو کو آوازیں دی جا رہی تھی بار بار, اور گھٹیا قسم کی. اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم چلانا نہیں چاہتے. یہ MLC کے بعد یہ جیسے انسان ایک شیرنی بن جاتا, اس نے شو کیا کہ جیسے یہ بڑی شیرنی بن گئی ہے, لیکن یہ پھر پلان تھا. MLC کی رپورٹ کا بھی ہمیں بہت بعد 26 تاریخ کو ہمیں پتہ لگا کہ اس نے MLC لیا ہے. نہیں سوری 26 کی شام کو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے 19 تاریخ کا MLC لیا. صلح کے بعد MLC کا کیا تک بنتا ہے, اس کے بعد ہماری طرف سے ایک آواز بھی نہ جائے اور ان کی طرف سے دروازے پہ ٹھڈے مارے جائیں, اور اس کو ٹانگوں سے, مطلب وہ لوہے اسٹیل کا دروازہ ہے, آواز اوپر آتی ہے سیدھی سیدھی. اس کے بعد دروازہ میرے والد نے بند کر دیا. بہنیں میری تھیں, میری وائف تھی, یہ ان کو ساروں کو اندر کر کے ان کو باہر نہیں جانا, چونکہ ہم اوپر نیچے تھے تو ہمارا ایک ہی انٹرنس ہے گیٹ. اچھا, بقول آمنہ کے 10 سال تک آپ کا جو والد ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہے وہ کرتا رہا. ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکلوز نہیں کیا؟ ہاں, میں یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں آپ اپنی والدہ کو کہتا, اپنے والد کو بلا لیتی. اس کے بھائی کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے جی میرے 2 بھائی ہیں, ایک دوحہ ہے, ایک کا شو روم ہے. اس کی بہن کہاں ہے؟ کوئی آیا ہے اس کے ساتھ؟ آگے آپ نے اس کا انٹرویو کیا اگر تو اس کے ساتھ کوئی آیا ہے تو بتائیں. شوہر جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہے, اور پوائنٹ آف ویو اگر آپ ہمارا لینا چاہیں تو شوہر جب ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کروا رہا ہے تو یہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ پر الزام لگا رہا ہے تو ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور وہ وجہ میرے پوائنٹ آف ویو میں تو یہی جائیداد ہے, یا پھر سیدھا ریزن ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے, جو کہ وہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے. اب یہ چیز کا تو فیصلہ عوام کرے گی, ہمارے ویور کریں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صلح نامے کے بعد اب تک جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ معاملہ بگڑ چکا ہے یا انشاءاللہ آگے ختم ہو جائے گا؟ نہیں جی, معاملہ ابھی تک تو بگڑ چکا ہے. ابھی آگے کل صبح تک کوئی صلح کے چانسز تھے. اچھا, کل کے بعد کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. ہم نے بھی ٹرائی کی, میرے ماموں بھی آئے ہوئے ہیں اپنا کام کا سارا چھوڑ کے دوسرے شہر سے, انہوں نے بھی بڑی ٹرائی کی, لیکن وہ ہمارے پاس مانتا تھا, اور جب اپنے پورشن میں جاتا تھا تو بات دوسری آ جاتی. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے معاملے کے بعد آپ لوگ پھر بھی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, بقول آپ کے کہ آپ لوگ پھر بھی انہیں جو ہے ان کے گھر چلانے کے لیے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات دیکھیں نا, کل صبح سے ہمیں یہ کنفرم ہوا, کل کی بات ہے. کل کے بعد تو ہم نے اس کو نہ بلایا نہ اس کا کوئی کال اٹینڈ کی. ویسے مجھے تو کال بھی نہیں آئی, ماموں کو کال چھوڑائی ہیں, انہوں نے اس کو کال پہ بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اس سے زیادہ کیا کرو گے آپ. کیا میسج ہے اپنی بھابھی کے لیے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے جی کہ جو وہ کہتی ہیں نا میرے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, مجھے چھت سے فارغ نہ کیا جائے, یہ ان کا مطلب کلیم ہے.
تو چھت سے اس کا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف جائیداد کے لیے کر رہی ہے, ادھر سے جانا نہیں چاہتی. وہ کہتی ہے جی اس کو نظر آ رہا ہے ایک دوسرا گھر, کہ دوسرا گھر ہمیں مل جائے, ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن میرے والد ابھی حصے کے کسی قسم کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے, کیونکہ ان پہ لائبلٹیز ہیں ابھی بچوں کی, اور 7 بچے ہیں ان کے, تو باقی بچوں کی لائبلٹیز ہیں, وہ ان کو پوری کریں گے یا ان کو پورا کریں گے پہلے. کرنا تو یہ داستان ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی, جبکہ ایک بہو اور سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے اسے اخلاقی طریقے سے دیکھا جائے یا روحانی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. اور اتنے غیرت والے رشتے کو اگر ایک بہو چند منٹ میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے میں کہتا ہوں پامال کر دے, یا یہ کہہ دے کہ میرا سسر 10 سال سے میرے ساتھ یہ غلط کام کر رہا ہے, تو یہ بات بڑی افسوسناک ہے. اس واقعے کی حقیقت کیا ہے, کون سچا کون جھوٹا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے ریلیٹڈ مزید اگر کوئی شواہد ملتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.